میں پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ حافظ نعیم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کمیشن کا حصہ بنے، اور جن لوگوں کو انہوں نے کمیشن میں دیا ہے وہ واقعی میں اس شہر کے لوگ ہیں، اور اس شہر میں کچھ نہ کچھ اس شہر کی خدمت کی ہے اپنے اپنی پوزیشن پہ، اور انہوں نے ایسا کمیشن بنایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کمیشن آج سے پہلے کبھی بنا ہی نہیں ہوگا اس شہر میں جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے۔ باقی میں انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں، جو انہوں نے اس میں ریفرینڈم میں جو حافظ نعیم صاحب لے کے چلے ہیں سلسلہ، یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو یہ کراچی جو ہے یہ پورے ملک کا انجن ہے۔ یہ کراچی جب میرٹ ختم ہوا اس ملک میں، جب سے ہی برباد ہوا ہے۔ جب تک میرٹ تھا انہوں نے خود کہا کہ 88 میں کے اے سی پروفٹ میں تھی، واٹر بورڈ کی تکلیف نہیں تھی، انڈسٹریل ایریا جو ہے کراچی کا ایسا تھا کہ کوریا کے انڈسٹریل ایریا والے یہاں کا انڈسٹریل ایریا کا ڈیزائن دیکھ کے گئے کہ کس طرح کی انڈسٹریاں لگائی گئی ہیں۔ جس دن اس ملک میں میرٹ ختم ہوا، اور سنگاپور کے پرائم منسٹر نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا تھا کہ ہمارے ملک کا ترقی کا جو راز ہے وہ صرف میرٹ ہے، اور ہمارے ملک میں میرٹ جس دن ختم ہوا اس دن سے یہ ملک کی نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے۔ آپ کراچی کے اندر اگر دیکھیں 1950s کے اندر ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے تھے، جو میں سمجھتا ہوں ڈیولپ کنٹریز میں بھی نہیں لگے تھے جو آج کے ڈیولپ کنٹریز ہیں۔ سرکولر ٹرین کب بنا کراچی میں؟ جو آپ اس ٹائم پہ دبئی پورا جو ہے وہ ریت ہوتا تھا جب سرکولر ٹرین کراچی میں بنا، اور کراچی کے انڈسٹریل ایریا جس زمانے میں یہاں بنے اس زمانے میں کوریا میں بھی نہیں تھے۔ ایک کیمیکل کمپلیکس بنا ہوا تھا جس کو ایک گورنمنٹ نے آ کے اسکریپ کر دیا، ولی کا کیمیکل۔ وہ کیمیکل کمپلیکس اور اسپیشل اسٹیل آج تک پاکستان نہیں بنا سکا جو اس زمانے میں چیزیں بنتی تھیں، اور یہاں سے انڈسٹری شفٹ ہوئی جارڈن، بنگلہ دیش، یو اے ای اور دنیا کے کئی ملکوں میں، میکسیکو، امریکہ، یہاں سے انڈسٹری شفٹ ہوئی، اور انجینئر اور ڈاکٹرز اس ملک میں جتنے بنتے ہیں مور دین 50% یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کراچی کے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، جب یہاں کا برین ڈرین ہوگا، یہاں کی جو ڈاکٹرز ڈرین ہوں گے، انجینئرز ڈرین ہوں گے، تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ اور یہ کراچی اگر 54% ایکسپورٹ کرتا ہے اور 57% ڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے، تو اس حساب سے اس شہر پہ کیا خرچ ہوتا ہے؟ اور 95% سندھ کا ریونیو دیتا ہے۔ میں سائٹ لمیٹڈ کے بورڈ پہ ڈائریکٹر ہوں۔ نواب شاہ کے اندر ایک انڈسٹریل ایریا ہے جہاں پہ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا ہوا ہے، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا ہوا ہے، آفس بنی ہوئی ہے، اور وہاں ایک فیکٹری بھی نہیں ہے، اور پچھلے 30 سال سے بنی ہوئی ہے۔ تو جہاں ضرورت ہے وہاں یہ چیزیں نہیں بن رہی۔ اگر یہ کراچی کے اندر کراچی کے سارے مسئلے حل کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک جو ہے ہاتھ پھیلانے والا ملک نہیں رہے گا، ہاتھ دینے والا ملک ہو جائے گا۔ یہ کراچی بھاگوان سٹی ہے، یہاں آپ دیکھیں رفائی ادارے جو ہیں جتنے اس شہر میں کام کرتے ہیں، یہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے پاس فورن بائرز آتے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا لوگ پیسہ دیتے ہیں کراچی میں۔ آپ کراچی کے اندر آپ جتنے رفائی ادارے ہیں وہ پورے ملک کے اندر کراچی سے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے اداروں کے نام لیں تو وہ کون چلا رہا ہے؟ وہ یہاں کے کراچی کے لوگ ان کو فنڈ دیتے ہیں، بٹ کراچی کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملے۔ اور جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے اور 1.5 کروڑ، آپ مجھے بتائیں جو اتنے نااہل لوگ ہیں جو آبادی کا بھی کیلکولیشن نہیں بتا سکتے ہوں تو وہ اس شہر کی کیا حفاظت کریں؟ اس شہر میں لو اینڈ آرڈر نہیں ہے، اس شہر میں پانی نہیں ہے، اس شہر میں سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس شہر میں گیس نہیں ہے، اس شہر میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے، تو ہے کیا اس شہر میں؟ آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس، میں ایکسپورٹر ہوں، فورن بائر آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کو لاہور چلا رہا ہے۔ اتنا ڈفرینس ہے کراچی اور لاہور میں، اور کراچی کے اندر کوئی کام کرنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ جب تک کراچی کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے اور جب تک میرٹ کا نظام نہیں ہوگا اس شہر میں، اس ملک میں، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہی حل ہے
کہ میرٹ کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی جگہ ہو, گھر بھی ہو, ہر جگہ میرٹ ہونی چاہیے. جو میرٹ پہ آگے آتا ہے, چاہے کسی بھی کمیونٹی کا ہو, چاہے کسی بھی ذات کا ہو, چاہے کسی بھی ریلیجن کا ہو, اس کا حق ہے. میرٹ پہ ہر کام ہونا چاہیے, اور میرٹ پہ کام ہوگا تو ہی ملک ترقی کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ریفرینڈم میں انشاءاللہ پورا کراچی ساتھ دے گا. اور یہ نعیم بھائی, حافظ صاحب جو ہے یہ ایک جہاد کر رہے ہیں اس شہر کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں میڈیا بھی آپ کے, ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے. شکریہ, بہت شکریہ. میرا نام جمال الدین ہے اور میں لنڈن میں بیس کرتا ہوں, اور میں اوورسیز پاکستانی, گلوبل اوورسیز پاکستانی کا پریزیڈنٹ ہوں. اور یہ گلوبل اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ تقریباً پوری دنیا میں, اور میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا ہے آج کے اس ریفرینڈم کے پہلے دن. اور مجھے پتہ ہے 3 دن یہ چلے گا یہ, اور یہ بدقسمتی ہے میری کہ میں کل کی فلائٹ لے کے میں واپس جا رہا ہوں گھر, اور آن لائن میں انشاءاللہ ہم لوگ مانیٹر کریں گے. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز پیش کرنا چاہوں گا جو کہ میں کے الیکٹرک کے حوالے سے, ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں کراچی میں جس سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں کے الیکٹرک کو ایک مونوپولی دی گئی ہے, کیونکہ میں 18 سال سے یو کے میں رہ رہا ہوں, تو وہاں پہ مونوپولی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اس چیز کو دیکھے کہ یہاں پہ مختلف اور بھی کمپنیز کو مدعو کیا جائے, تو جب یہاں پہ کمپٹیشن ہوگا تو یہ ریٹس بھی, کوالٹی بھی, سروسز بھی, بلنگ بھی, یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اگر آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا آج سے کئی برس پہلے یہاں پہ پی ٹی سی ایل کا مونوپولی تھا, اور آج وہ پی ٹی سی ایل کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ اتنی ساری کمپنیز آ چکی ہیں, موبائل کمپنیز, جس کی وجہ سے ان کی اپنی جو مونوپولی وہ ختم ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اگر اجاگر کیا جائے گورنمنٹ کے اس پہ پلیٹ فارم پہ, اور جماعت اسلامی بھی اس چیز کو یہ کرے کہ یہاں پہ مختلف اور بھی کمپنیز کو یہاں پہ مدعو کیا جائے, جس سے اس کی ریپوٹیشن اور اس کی ساری چیزیں جو ہے نا بہتر ہو سکتی ہے. ہم لوگ اوورسیز پاکستانی باہر رہتے ہیں, ہم لوگ ہفتہ 10 دن 15 دن کے لیے یہاں آتے اپنی فیملیز کو ملنے کے, اپنے رشتے داروں کو ملنے کے لیے. میں آپ سے بڑا مشکل ہے, ہمیں آپ کیسے بیان کریں. جب ہم لوگ کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو پہلی ہمیں کچرے کا ڈھیر, ٹریفک, دھواں دیتا ہوا ٹریفک, مختلف سچویشن دیکھنے کے بعد بڑا دکھتا ہے. پہلے ایک ہفتہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب اپنے رشتے داروں میں ملتے ہیں, اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد پھر ایسی بیزارگی ہوتی ہے. پھر ہم جہاں سے واپس آئے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, فرانس, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, ڈنمارک, بیلجیم, ہم سے واپس چلے جاتے ہیں. میرے بھائی, ہم لوگ سب پاکستانی ہیں, ہم لوگ بیرون ممالک رہ رہے ہیں, ہمارا دل بہت دکھتا ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کراچی کو لنڈن سے, جب کراچی کو نیو یارک سے, جب کراچی کو ڈیزلڈورف سے, جب کراچی کو پیرس سے. بہت تکلیف ہوتی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ جماعت اسلامی نے یہ بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے, اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں نعیم صاحب کا اور پورے پلیٹ فارم اور پورے جماعت اسلامی کا. بسائز دا پوائنٹ کہ ہم لوگ باہر رہتے ہیں, ہم لوگ ہفتہ 10 دن کے لیے آتے ہیں یہاں پہ, اور میں اپنے جتنی بھی اوورسیز پاکستانی دنیا کے کونے کونے میں لوگوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سب جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. اس وقت بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ہے. ابھی میری حافظ نعیم صاحب سے پیچھے بات ہو رہی تھی, تو میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم, بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ہے. جماعت اسلامی کو اس ویکیوم کو جو ہے نا وہ انکیش کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جماعت اسلامی اس وقت یہ ریفرینڈم کروا رہی ہے, آپ سب کو اس کو ہاں میں ووٹ دینا چاہیے. اور دیکھیے, اس وقت اگر جماعت اسلامی نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے, ہم لوگوں نے سب کو آزما لیا ہے. میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہ رہا, آپ کو سب پتہ ہے کس نے کیا 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 نہیں کیا. اب دیکھیں بارشوں میں جیسا حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ ڈیفینس سے لے کے اورنگی ٹاؤن اور سرجانی یہ سب ڈوب رہا تھا. بالکل ہم سب کو ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, کسی کا صوفہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی شخص جو ہے نا اپنے چارپائی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے وقت گزارا ہے. تو میرے بھائی, اس وقت سب کو چاہیے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے, چاہے لوکل ہے, اوورسیز ہے, کہیں پہ بھی ہے. یو شوڈ ہیو این اونلی ون چوائس, اونلی اینڈ اونلی جماعت اسلامی. دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ. میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پہلے تو مجھے ممبر الیکشن کمیشن نامزد کیا, پھر اس کے بعد سیکرٹری کی حیثیت سے مجھے ذمہ داری دی.
اس سے پہلے کہ میں تفصیلات شروع کروں، میں ایک ضمناً بات کہوں گا کہ اس سال ہماری جو سرکار ہے 2.9 ٹریلین روپیز جو ہے وہ سود میں ماشاءاللہ سے ادا کرے، اور ایک پیسہ بھی ہم قرض کا نہیں ادا کر سکتے، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ سارا ان کا دار و مدار قرض ادا کرنے کے لیے IMF پہ ہے، ورلڈ بینک پر ہے، اور وہی جا کے ہاتھ پھیلانے پر ہے۔ تو یہ صورتحال وہ ہے جو بڑی تشویشناک ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اگر آپ FBR کی فائلوں کا جائزہ لیں تو وہاں آپ کو یہ اعتراف ملتا ہے کہ کراچی سے 400 ارب روپے وہ جمع کرتی ہے، اور کراچی سے ہی 110 ارب روپے سندھ حکومت جمع کرتی ہے، اور یہ وہ ہے جو اعترافی بیان ہے۔ مگر آپ بٹوین دا فائلز آپ جا کے دیکھیں تو یہ رقم تقریباً 575 ارب روپے منیمم بنتی، اور ہم 1150 پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا ایک پیکج ہے جس کو پہ ہم خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ 550 ارب روپے یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ ہم یہ خرچ کریں۔ اب میں یہ تفصیل دیتا ہوں آپ کو، ریفرینڈم کی تفصیل کس طرح ہے۔ ریفرینڈم کی تفصیل اس طرح ہے کہ جناب 10 زونز بنائے گئے ہیں، پورے 10 زونز بنائے گئے ہیں، اور اس کے اندر 90 سب زونز ہیں، اور ان 90 سب زونز کے اندر خواتین بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور یوتھ بھی ہے، جو اس وقت آج بھی بہت زبردست رسپانس ہے پوری کراچی میں۔ آپ لوگوں سے بھی، صحافیوں سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے الیکشن کیمپس پہ، جہاں پہ ریفرینڈم کیمپس ہوئے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں کس طرح لوگوں نے رسپانس دیا۔ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے، اور انشاءاللہ 6.9 ملین ہم نے جو بیلٹس ایشو کیے ہیں یہ ابھی ہم نے کیے ہیں، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ڈبل ہو جائے۔ ہماری خواہش ہے تاکہ یہ رسپانس جتنا آئے گا، اور یہاں جو کیمرہ مین ہیں سامنے اور ادھر جو صحافی ہیں، ان سب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس مہم کا حصہ بن جائیں، اس کے کارکن بن جائیں، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ تیسری بات جو ہم نے ایک اور کی ہے، وہ ہم نے یوتھ زونز بنائی۔ یوتھ زونز کے اندر ہمارے کالجز ہیں، ہمارے مدارس ہیں، جس کے جو بڑے بچے ہیں ہم ان کو بھی شامل کیا۔ اور پھر ہماری جو اس کے علاوہ ایک ہمارا الیکٹرانک آن لائن ڈیجیٹل ووٹنگ ہے، جس کو ہمارے اوورسیز جو کیا نام ہے جمال الدین صاحب بھی اس کو اوور ویو کریں گے، اور ہمارا اپنا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر جو اس کو دیکھے گا۔ انشاءاللہ یہ آن لائن ووٹنگ جو ہے اس کو ایک عروج پہ لے جائے گا، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دیکھیے ایک ایسی تحریک کی ضرورت ہے کراچی میں جو جماعت اسلامی کی نہ ہو، بلکہ کراچی کے ہر شہری کی، اور اس میں یہ احساس ہو کہ ہر شہری جو ہے اب اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اور میں نے آپ کو فگر دیا ہے 550 بلین کا، یہ منیمم 550 بلین کراچی کی ایسی خود مختار شہری حکومت کو ہر سال ملنا چاہیے، اور اگر یہ ایمانداری سے خرچ ہو تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بولٹن مارکیٹ میں آگ لگی تھی، 3 ارب روپے کراچی چیمبر کو دیے گئے تھے، اور اس میں سے کچھ رقم بچا کے دے دی گئی واپس، اور وہ سارا کام ہوا بھی۔ تو جب شہریوں کو شامل کر کے، ہمارے لوگوں کو شامل کر کے، جماعت اسلامی کو شامل کر کے اگر ایسا کوئی شہری حکومت بنتی ہے جو ایمانداری سے 550 ارب روپے خرچ کرے، تو یقین کیجئے یہ شہر بدل جائے گا، کوڑا غائب ہو جائے گا، بسیں چلنے لگیں گی، گرین لائن مکمل ہو جائے گی۔ یہ سارے پروجیکٹس بلا وجہ رکے ہوئے ہیں، یہ سارے 6 مہینے کے اندر مکمل ہو جانے چاہیے۔ سڑکیں بننے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو شہری شاید آپ کے اس رقم میں مل کے بنوں کے ختم بھی کریں۔ انڈسٹریل ایریاز جو ہیں شامل ہو جائیں گے، انڈسٹریلسٹ نکل پڑیں گے۔ ہوپ ہونی چاہیے، اگر وہ ہوپ ہوگی تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور یہ جو ریفرینڈم ہے یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ شکریہ۔